حضرت منصور بن عمار، یہ کیا نام کہتے ہیں، ایک حکایت ہے، حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا اور سفر کے دوران کوفہ کے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ کوفہ کی طرف سے میں جا رہا تھا تو وہیں پہ جو ہے ایک جگہ میں ٹھہر گیا۔ پھر میں ایک اندھیری رات میں باہر نکلا تو آدھی رات کے وقت کسی کی جو ہے درد بھری آواز سنی اور وہ یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ، اے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی اور مخالفت نہیں کی، اور مجھ سے جب بھی تیری نافرمانی ہوئی ہے میں اس سے ناواقف نہیں تھا، لیکن خطا کرنے پر میری بدبختی نے میری مدد کی اور تیری ستاری نے مجھے گناہ پر ابھارا، اور بے شک میں نے اپنی نادانی کے بنا پر تیری نافرمانی اور مخالفت کی، تو اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچا سکتا، کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھ سے اپنی رحمت و عنایت کی رسی کاٹ لے تو میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ جب وہ اپنی اس التجا سے فارغ ہوا تو حضرت منصور کہتے ہیں جب وہ انسان اپنی اس التجا سے فارغ ہوا تو میں نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دیتا۔ پھر میں نے ایک شدید حرکت سنی اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، اب آواز آنا بند ہو گیا۔ میں وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن اپنی رہائش یعنی اپنا جو ٹھکانہ تھا اس ٹھکانے میں لوٹا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہاں موجود ایک بوڑھی، ایک خاتون سے میت کے بارے میں پوچھا، وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ رات کے وقت یہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا اور ایک مرد کا گزر ہوا۔ اس وقت میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ پروردگار میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں اور میرا قدم قدم گناہ پہ ہے، یا اللہ لیکن تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس طریقے سے دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس طرف سے کسی انسان کا گزر ہوا تو انہوں نے جو ہے ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جسے سن کر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا صرف خوف کے مارے۔ تو پہلے کے زمانے کے لوگ کس طریقے سے تھے کہ خوف خدا اندر بسا کر رکھتے، قرآن کی آیت سن کر جو ہے ان کی روح نکل جاتی تھی۔ آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک قرآن کی آیت تو کیا پورے قرآن پڑھ ڈالو لیکن کسی کو اثر نہیں ہوتا، اور ایک گھنٹہ تقریر تو کیا پورے 10 دن مہینہ بھر جو ہے تقریر کر ڈالو، بتا ڈالو، لیکن کسی کو اثر نہیں ہوتا۔ اس کے تعلق سے جو ہے کیا نام کہتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں ہے، اور کیا امام غزالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا اور اس بچے کی طرف سے ایک جو ہے اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا۔ جو ہی اس بندے کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ چھوٹا سا بچہ زار و قطار رو رہا تھا اور روتے روتے عرض کر رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب جو ادھر سے نیک وقت جو ہے نیک کیا نام بتایا بندہ گزر رہا تھا، جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ گزر رہا تھا، تو دیکھ کر تعجب کرنے لگا کہ آخر بات کیا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اللہ سے دعا اور اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہے۔ بیٹا جو ہے بچہ چھوٹا ہے، آخر اس نے گناہ ایسا کیا کیا ہے جو آج اس طریقے سے جو ہے زار و قطار رو رہا ہے؟ بازو میں جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ بیٹا آخر بات کیا ہے، اس طریقے سے تم روتے کیوں ہو، اور تم تو ابھی بچے ہو، تم نے جو
جو ہے ابھی کچھ گناہ کیا کہ نہیں کیا وہ اللہ بہتر جانتا، لیکن اس طریقے سے رونا اور خوف خدا آخر بات کیا ہے، تب جا کر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جو بہت ہی سخت جو ہے شدید جو ہے جہنم کی آگ ہے، اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی ہے۔ تو میں اپنی امی کو جب کھانا پکاتی ہے تو کھانا پکاتے سمے میں دیکھتا ہوں کہ میری امی چھوٹی چھوٹی لکڑی کو جو ہے پہلے جلاتی ہے اور موٹی موٹی لکڑی کو بعد میں جلاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب جہنم کی آگ کو سلگائے تو وہاں پہ جو ہے جب انسان کو ڈالا جائے گا تو اس انسان کو جلانے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے بچے کو ڈال دیا کرے۔ اس لیے اللہ کے خوف سے میں روتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے میری ماں کیا کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو بڑی لکڑیوں کو آگ لگنے کے لیے ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی ایسے ہی ڈال دے۔ مجھے اللہ کا خوف رلا رہا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ نے کس طریقے سے نصیحت کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج لوگ نہیں سمجھیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کے اوپر ہم عمل کریں اور اللہ کا خوف ہم دل میں بسا کر رکھیں۔ کوئی بھی اس طریقے سے اللہ کا خوف بسا کر نہیں رکھتا۔ بنی اسرائیلی میں ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، 1-2 سال نہیں اور 1-2 وقت کی نماز نہیں، 20 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی بال سفید ہو گئے تھے اور غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا، میرے پروردگار، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میری جو ہے میں اگر توبہ کروں تو کیا میری جو ہے توبہ کو قبول کرے گا؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہم نے تجھے مہلت دی، اور اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کریں گے، یعنی قبول کر لیا جائے گا۔ یہ جو ہے حضرت امام غزالی مکاشف القلوب